ایک اور بہت پیاری حدیث، جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منا میں مسجد خیف میں کھڑے ہوئے اور فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو میری بات سنے پھر آگے پہنچا دے. یہ چہرے کو تر و تازہ رکھنے کا نسخہ بتا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنے گا، اس کو آگے پہنچائے گا، اس کو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لگ جائے گی کہ اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو میری بات سنے پھر آگے پہنچا دے. کیونکہ مزید فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ بہت سے فقہ کی بات سننے والے خود سمجھنے والے نہیں ہوتے، اور بہت سے فقہ کی بات ایسے شخص تک پہنچا دیتے ہیں جو پہنچانے والے سے زیادہ فقیہ اور سمجھدار ہوتا ہے. مثلا اگر کسی نے کوئی بات کہی تو وہ شاید اس کو اتنا نہیں سمجھ سکا جتنا جس نے سن لی اس نے زیادہ سمجھ لیا. پھر فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جن میں مومن کا دل خیانت نہیں کرتا. 1، اعمال صرف اللہ کے لیے کرنا. 2، مسلمان حکام کی خیر خواہی. 3، مسلمانوں کی جماعت کا ہمیشہ ساتھ دینا. یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن میں مومن کا دل خیانت نہیں کرتا. 1، عمل صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے خالص ہو کر عمل کرنا. 2، مسلمان حکام کی خیر خواہی کرنا. اور 3، مسلمانوں کی جماعت کا ہمیشہ ساتھ دینا. کیونکہ مسلمانوں کی دعا پیچھے سے بھی انہیں گھیر لیتی ہے. مسلمانوں کی جماعت میں ہمیشہ جب ساتھ دیتے رہتے ہیں تو مسلمانوں کی دعا پیچھے سے بھی ان کو گھیر لیتی ہے. یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں آتی ہے. اس کی تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے رکھوں گی. ان تینوں چیزوں کی مومن حفاظت کرتا ہے. پہلی چیز اپنے دل کی حفاظت کرتا ہے. ہر وقت نیت کو چیک کرتا رہتا ہے، اور یہ ایمان کی علامت ہے. کیا آپ چیک کرتے رہتے ہیں اپنی نیتوں کو ہر وقت؟ بس اوقات ہم عمل کرنے میں اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ چیک کرنا بھی بھول جاتے ہیں کہ آیا ہماری یہ نیت ہے کس کے لیے، ہم جو بھی نیک عمل کر رہے ہیں وہ کر کس کے لیے رہے ہیں. پھر جو دوسری چیز ہے مسلمان حکام کی خیر خواہی. اپنے حکام یعنی جو بھی اتھارٹیز ہیں، جن کے پاس بھی پاورز ہیں، ان کا خیر خواہ ہونا. مومن کبھی ان کے پیٹھ پیچھے ان کی جڑیں نہیں کاٹتا، کبھی ان کی غیبتیں نہیں کرتا، اور ان کو ذلیل بھی نہیں کرتا. کیونکہ اگر حکام کو ذلیل کیا جائے گا تو اس کے آفٹر افیکٹس یہ نکلیں گے، اس کے بعد کے نتائج یہ نکلیں گے کہ ہر کوئی قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے لگے گا، اور کسی بھی چیز میں ڈسپلن قائم نہیں رہے گا. اتنی بدنظمی ہو جائے گی، فساد اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ ہر کوئی یہ ڈسکس کرتا رہے گا کہ حکومت کے لوگ ایسے اور حکومت کے لوگ ویسے. ہم اپنے آس پاس یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں. شاید میرے خیال میں اس کا تجربہ ہم میں سے ہر کوئی کر رہا ہے، اور یہ ابھی سے نہیں ہے، بہت پہلے سے چلتا آ رہا ہے. جب بھی کوئی حکمران آتے ہیں بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ لوگوں کو تبدیلی ایک ہی چیز میں نظر آتی ہے کہ اس حاکم کو بدل دیا جائے. کوئی خود کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. عوام کو یہ سوچ کم ہی آتی ہے کہ ہم کہاں غلط ہیں، اور ہر بندہ اس بارے میں ڈسکشن کر رہا ہوتا ہے کہ حکمران کہاں غلط ہے. ہم چاہتے ہیں کہ تبدیلی آئے، ہم چاہتے ہیں کہ بہتری ہو، تو سب سے پہلے خود کو بدلنا ہوگا. آپ دیکھیے تو ہم میں سے ہر کوئی ایز عوام اگر ہم دیکھیں، اپنی عوام کو اگر ہم دیکھیں، تو ہم میں سے انفرادی طور پر میجورٹیز کرپٹ ہیں. اگر ہم خود کرپشن کر رہے ہیں، ایک سگنل توڑ کے، اپنے ملک کو گندا کر کے، یا کسی بھی اور بھی قانون کو توڑ کے، تو اگر ہمارے حکمران بھی کرپٹ ہیں تو ہمیں ان کو کرپٹ کہنے کا کوئی حق نہیں، کیونکہ عوام بھی تو یہی کر رہی ہے.
تو یہ چیزیں جو ہے نا انتشار پھیلاتی ہیں. جو حکام ہیں ان کے خلاف ہونا، ان کے لیے نازیبا کلمات بولنا، ان کو ذلیل کرنا. تو اس ٹرینڈ کو بدلنے کی تھوڑی ضرورت ہے. اور وہ یہ کہ ویسے تو میرا اتنا زیادہ اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے، میں اتنا تو اس بارے میں نہیں جانتی، لیکن جو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے، جو ہمارے پاس دینی تعلیم ہے، جتنی اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ دی ہے، اس صورتحال میں ایک چیز جو سمجھ آتی ہے کہ اس طرح کے ڈسکشن سے عوام میں اور بگاڑ آتا ہے، سدھار نہیں آتا. اور آپ دیکھیے کہ ہر بندہ اپنی جگہ پہ بیٹھ کے تجزیے اور تبصرے ہی کر رہا ہے، اور اس چیز سے احترام ختم ہو رہا ہے، ڈگنیٹی ختم ہو رہی ہے. بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے شکایتی رویے ہی نظر آ رہے ہیں. اور آپ دیکھیں تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ پھر جو حکام ہوتے ہیں پھر وہ عوام کی ان باتوں کو دبانے کی پرزور کوششیں کرتے ہیں. اس میں پھر جبر اور ظلم اور بربریت اور قتل ناحق بھی جنم لیتا ہے. یہ چیزیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم مومن ہیں، ہم مومن بننا چاہتے ہیں، تو مسلمان حکام کی خیر خواہی کریں. ہمیں ظاہر پر معاملہ کرنے کی ضرورت ہے، تو ہی کچھ چینج آئے گا. دیکھیں تبصرے ہوتے رہتے ہیں لیکن خود کو بدلنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے. اور یہ ہم اپنے آس پاس دیکھ ہی رہے ہوں گے. یہ طریقہ نہیں ہے اصلاح کا. اصلاح اس طرح سے نہیں ہوتی ہے. اور سچویشنز جو ہیں ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں کہ جو سیاسی طور پر ہر بندہ تجزیہ نگار بنا ہوا ہے. اپنے طور پر اگر ہم دیکھیں تو ایک جس کو علم ہے وہ بھی تجزیہ کر رہا ہے، اور جو لا علم ہے وہ بھی تجزیہ کر رہا ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے اس بارے میں آپ کچھ نہ کہیں، کیونکہ یہ کامنٹس ہوتے ہیں اور یہ لکھے جا رہے ہوتے ہیں. اگر ہم سدھار نہیں لا سکتے تو ہمیں بگاڑ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور میں اس چیز کو مستقل واچ کر رہی تھی اور اس پر میں غور و فکر کر رہی تھی کہ اس طریقے کی ڈسکشن سے لوگوں کے درمیان بہت مایوسی آنے لگی. لوگ بہت ہوپلیس ہونا شروع ہو گئے، اور جتنا دعاؤں میں وقت لگانے کی ضرورت تھی، جتنا اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت تھی، اتنا ہی فضول قسم کے بحث مباحثے نیگیٹو باتوں میں وقت ضائع ہو رہا ہے. ایک موقع آیا ہے کہ جس میں ہم سب اپنی اصلاح کر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو پلو باندھ لیں کہ مومن 3 چیزوں میں اس کا دل خیانت نہیں کرتا. پہلی چیز اعمال صرف اللہ کے لیے کرنا، دوسرا مسلمان حکام کی خیر خواہی کرنا، جو بھی آپ پازیٹیو دے سکیں. کیونکہ کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں آپ کو یہ نہیں دیکھنا سامنے کوئی کیا کر رہا ہے. کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جس میں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ اور میں کیا دے رہے ہیں، آپ اور میں کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور تیسری چیز مسلمانوں کی جماعت کا ہمیشہ ساتھ دینی. جو تیسری چیز ہے یوں سمجھ لیجئے کہ اجتماعیت پر اور ایک کمیونٹی لائف پر توجہ دلوائی جا رہی ہے. اب آپ دیکھیں کہ جب ہم ایک ساتھ ایک مسلمان ملک میں رہتے ہیں جہاں اسلامک اسٹیٹ ہے، وہاں سارے مسلمان مل کر رہتے ہیں، تو شاید آپ اجتماعیت کو اتنا نہ سمجھ سکیں کیونکہ آلریڈی یہاں کمیونٹیز جو ہیں وہ مسلمانوں کی ہیں. لیکن اس چیز کو آپ فیل کر سکتے ہیں جب آپ کسی نان مسلم کنٹری میں جاتے ہیں اور وہاں پر گنے چنے مسلمان ہوتے ہیں. وہاں اس حدیث کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ مل کر رہو، چھوٹی سی جماعت ہو لیکن اجتماعیت کے ساتھ رہو، کیونکہ تھوڑے سے ہے نا. اور ایک نان مسلم کنٹری میں تو وہاں پر آپ کو چند لوگ بھی جب مسلمان ایک ساتھ کچھ 6-7 مسلمان بھی نظر آ جاتے ہیں نا نان مسلم کنٹریز میں، کفار کے ملکوں میں، تو آپ کا دل جیسے بڑا ہو جاتا ہے. آپ کہتے ہیں میرا مسلمان بھائی، یہ مسلمان بہن، یہ بھی مسلمان ہے، یہ بھی مسلمان ہے. میرا کچھ اس طرح سے جانا ہوا تھا ایک مسجد میں، تو وہاں اس شہر میں گنے چنے مسلمان تھے. انہوں نے ایک دن مقرر کر رکھا تھا اسی چیز کے لیے
کہ اپنے آپ کو ایک مسلم کمیونٹی فیل کروانا کہ ہم سب ایک ہیں، کیونکہ ہم سب کا دین ایک ہے. ہم اس جگہ رہ رہے ہیں جہاں پر ہم تعداد میں بہت کم ہیں، لیکن ہم جتنے بھی ہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. اگر یہ اجتماعیت نہ ہو تو آپ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص نان مسلم کنٹری میں مر جاتا ہے اور اگر یہ اجتماعیت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوکس نہ کروایا ہوتا تو اس کی نماز جنازہ کیسے ہوگی، اس کی تدفین کے، یا اور بھی اگر نکاح ہے، جو بھی ایسپیکٹس ہیں لائف کے، زندگی کے جتنے بھی پہلو ہیں، اس پر پھر عمل کرنا کتنا دشوار ہو جائے گا. یہ بہت امپورٹنٹ حدیث ہے. پہلا حصہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے اس حدیث کا کہ حدیث کو آگے پہنچانے کا کام کریں. اللہ آپ کے چہرے کو، اللہ آپ کو تر و تازہ رکھے گا. اور دوسرا جو حصہ ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ مومن کو بتایا گیا ہے کہ اس کا ایمان کن چیزوں کی ڈیمانڈ کرتا ہے، کن چیزوں کا تقاضا کرتا ہے. ایک اور حدیث جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حج کے موقع پر اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر عرفات کے میدان میں خطبہ دیتے ہوئے دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر انہیں پکڑے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، ایک قرآن مجید اور دوسرے میرے اہل بیت. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. یہ حدیث ٹیکسٹ کے اعتبار سے تھوڑی سی فرق ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے بعد اہل بیت کا نام لیا ہے. ایک اور حدیث میں ملتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور میری سنت کہا ہے. یہ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. تو یوں جو اہل بیت کہنا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنے والے لوگ تھے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو بہت فوکسلی دیکھا اور اس کو آگے روایت بھی کیا. یہ جو بتائیں گے وہ سنت ہی ہوگی کیونکہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت قریب سے دیکھا ہے. پھر حرمت والے مہینوں کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج میں خطبہ دیا تو فرمایا، زمانہ پلٹ کر ویسا ہی ہو گیا ہے جیسا اس دن تھا جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا تھا. سال میں 12 مہینے ہیں، 4 حرمت والے اور ان میں سے 3 پیدر پے یعنی ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور رجب جو کہ جمادی اور شعبان کے درمیان ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت والے مہینوں کا ذکر کیا. یہ حدیث سنن نبی داؤد میں آتی ہے. پھر کچھ دیگر واقعات بھی آتے ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیچھے سوار کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیچھے سوار کر لیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر درمیانی چال سے روانہ ہوئے اور لوگ دائیں بائیں اونٹوں کو پیٹ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوتے تھے اور فرما رہے تھے، لوگوں سکون کے ساتھ. یعنی اونٹوں کو پیٹنا بند کرو، سکون کے ساتھ چلو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے سورج غروب ہونے کے بعد روانہ ہوئے. سنن نبی داؤد کی روایت ہے. آج آپ اس عمل کو جو کہ اس حدیث میں ہم نے پڑھا کہ لوگ دائیں بائیں اونٹوں کو پیٹ رہے تھے، ان کو تیز چلانے کے لیے مار رہے تھے، بالکل ایگزیکٹلی اس عمل کو آپ آج گاڑیوں کے ہارنز بجانے سے تشبیہ دے سکتے ہیں. اب رش لگا پڑا ہے، اب اس میں صبر کے ساتھ ہی چلنا. اور آپ اور میں اس چیز کا تجربہ میں خیال میں روزانہ کرتے ہوں گے کہ ہماری عوام میں اس پیشنس کی کتنی کمی ہے، اس صبر کی کتنی کمی ہے. رش میں سوائے صبر کے ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہوتا. اس ہارن بجانے سے ہوگا کیا؟ ابھی میرا ایک جگہ جانا ہوا، آپ یقین کیجئے میں نے وہاں ہارن کی آواز سنی ہی نہیں. وہاں لوگ ہارن بجاتے ہی نہیں، اور اگر کبھی سن لی تو لوگ حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ
کسی نہ کسی بڑے ایکسیڈنٹ کی علامت ہوتا ہے. اس کو نوائز پولیوشن بھی کہتے ہیں. شور، جگہ جگہ شور، اتنا شور، اور اس سے اتنی فرسٹریشن جنم لیتی ہے. بسا اوقات لوگ مشتعل بھی ہو جاتے ہیں کہ اس ہارن بجانے سے فائدہ کیا ہے، الا یہ کہ کوئی بہت ایمرجنسی ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آپ دیکھیں، 1400 سال پہلے اگر لوگ یہ کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا فرمایا اور کہا کہ لوگوں سکون کے ساتھ، یعنی پیشنس اختیار کیا جائے، صبر کیا جائے. پھر ایک اور حدیث میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ عرفہ کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس ہوئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے بہت شور و گل اور اونٹوں کے مارنے کی آوازیں سنی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف اپنے کوڑے سے اشارہ کیا اور فرمایا، اے لوگوں، تم اطمینان کو اختیار کرو، اس لیے کہ اونٹوں کو دوڑانا کوئی نیکی نہیں ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی سپیڈنگ کوئی نیکی نہیں ہے، سپیڈ سے کوئی گاڑی بگانا کوئی نیکی نہیں ہے. ویسے آپ دیکھیں تو نیکی میں دوڑ لگانے کا کہا گیا ہے، لیکن یہ کوئی نیکی نہیں ہے. اس کو آپ دیکھیں کہ آج اگر کوئی جمعہ نماز کے لیے جا رہے ہوتے ہیں لوگ، گھر سے دیر سے نکلتے ہیں اور پھر سڑکوں پر ایک طوفان بدتمیزی کہ جی ہم نماز پڑھنے تیزی سے پہنچے. اگر کسی کو بر وقت پہنچنا ہے تو وہ ٹائم سے تھوڑا پہلے نکلے. اور جو ترقی یافتہ قومیں ہوتی ہیں وہ اپنے اس ٹریفک شیڈیولز کے ساتھ اپنے آپ کو مینج کرتی ہیں. جیسے کہ میں ایک ترقی یافتہ قوم کے حوالے سے پڑھ رہی تھی کہ اگر ان کو اپنے کام پر 8 بجے پہنچنا ہے اور اگر ان کا ڈیسٹینیشن ٹائم ہاف این آور ہے، اس منزل پر پہنچنے کا وقت آدھا گھنٹہ ہے، تو وہ 1 گھنٹہ پہلے نکلتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ راستے میں ٹریفک مل جائے، کسی وجہ سے رکنا پڑ جائے، کوئی ضرورت کسی کو پیش آ جائے. تو یہ آدھا گھنٹہ جو ہے وہ ان سب چیزوں کے لیے. آن ٹائم پہنچنے کے لیے آدھا گھنٹہ اسپیئر میں رکھتے ہیں. اسی لیے تو اتنے پیشنس کے ساتھ ہوتے ہیں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں جو مسلمانوں کے اندر سے جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام کو نصیحت کی کہ آپ سکون سے چلیں، سب صحابہ نے کیسی اطاعت کی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے اطمینان اور سکون کے ساتھ چلے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کر رہے ہیں کہ بہت سکون اور اطمینان کے ساتھ چلے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اطمینان کے ساتھ چلو، کیونکہ گھوڑوں اور اونٹوں کے دوڑانے میں کوئی نیکی نہیں ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ اس کے بعد، یہ حکم دینے کے بعد، کوئی بھی سواری اپنے دونوں پاؤں اٹھا کر نہ دوڑ رہی تھی. سب نے اپنی سواریوں کو کام ڈاؤن کر دیا، کوئی نہیں دوڑا رہا تھا. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ پہنچ گئے. وہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید کہا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اپنے پیچھے بٹھایا اور فرمایا، اے لوگوں، نیکی اونٹ یا گھوڑے دوڑانے میں نہیں ہے، بلکہ سکون اختیار کرو. اور میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی سواری اپنے دونوں پاؤں اٹھا کر چل رہی ہو یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں پہنچ گئے. اسے سنن نبی داؤد نے روایت کیا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ اب سب اپنی سواریوں کو سکون سے چلائیں گے. تو صحابہ نے سمعنا و اطعنا کر کے دکھایا کہ سنا ہم نے اور ہم اطاعت کرتے ہیں. اس کے بعد کسی کی سواری نے تیز رفتاری نہیں دکھائی. تو یہ چیز کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عمل کر رہے تھے اور لوگوں کو بھی عمل کرنا سکھا رہے تھے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی درست کیا جا رہا تھا، کیونکہ اس طریقے سے آپ یقین کیجئے ہمارا امپریشن بہت اچھا پڑتا ہے.
جب ہم سکون اور اطمینان سے چل رہے ہوتے ہیں. اچھا سکون اور اطمینان کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سست رفتار ہو جائیں. سستی مقصد نہیں ہے، آپ ایکٹیولی تو چلتے ہیں، لیکن اطمینان اور وقار جو ہے وہ آپ کی شخصیت کو خوبصورت بناتا ہے. ورنہ آپ عجیب بے ڈنگے انداز میں چلیں، بھاگ رہے ہیں، ادھر بھاگ رہے ہیں ادھر بھاگ رہے ہیں، تو ایک بے ترتیبی کا شکار نظر آ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے جہاں ہم ان سب چیزوں میں جلدی کرتے ہیں وہاں ہم بولنے میں بھی بہت جلدی کرتے ہیں، اس میں بھی ہماری بہت سپیڈ ہے. تبھی آپ دیکھیے کہ ہم کسی سے اگر کوئی بات کرنے چاہ رہے ہوتے ہیں تو ہماری بات آدھی کوئی سمجھتا ہے، آدھی کوئی نہیں سمجھتا، کیونکہ ہمارے کلام میں پیش و خم ہے ہی نہیں، کوئی فل سٹاپ، کوئی کاما، کوئی پیش و خم نہیں. ہم پھر بولنے پر آتے ہیں تو پھر شروع ہو جاتے ہیں. تو ایک جاذب شخصیت جو ہوتی ہے، ایک امپریسو پرسنالٹی، لازماً آپ کو اطمینان اور وقار کے ساتھ ہی نظر آئے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کے بارے میں بھی ایک روایت آتی ہے. ہشام بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا. ان سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ سے واپسی کے وقت حجۃ الوداع میں کس طرح چل رہے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کے بارے میں پوچھا. انہوں نے جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں اٹھا کر ذرا تیز چلتے تھے، یعنی پاؤں گھسیٹ کر نہیں چلتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں اٹھا کر چلتے تھے. اور یہ ایکٹیولی چلنے کی نشانی ہے. اور جب وسیع میدان میں ہوتے تو زیادہ تیز چلتے، یعنی کھلی جگہ ملتی تو آپ کی سپیڈ اور بڑھ جاتی تھی. اور یہ ایک بامقصد انسان کی بھی علامت ہے. اس میں بھاگا نہیں جا رہا ہوتا، لیکن ایک پراپر واک، جس کو آپ چستی کے ساتھ چلنا کہتے ہیں. ایک ہے نا سستی کے ساتھ چلنا، اور ایک ہے چستی کے ساتھ چلنا، ایکٹیولی واک کرنا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ایسا تھا. یہ حدیث بخاری میں آتی ہے. پھر بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے کہ حجۃ الوداع کے سال جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، اس میں کوئی مشرک شریک نہیں ہوا، ایک بھی مشرک شریک نہیں ہوا. اس سے پہلے جو حج ہوا کرتا تھا آپ سب جانتے ہیں کہ اس میں مشرکین بھی حج کیا کرتے تھے اپنے طریقے پر، ان کا تلبیہ بھی شرک پر مبنی تھا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگائی تھی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع میں احرام باندھنے اور کھولنے کے وقت اپنے ہاتھ سے زریرہ خوشبو لگائی تھی. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اس سے جو ایک فکر پتہ چلتی ہے کہ احرام باندھنے سے پہلے خوشبو لگائی جا سکتی ہے، اگرچہ اس کی مہک احرام باندھنے کے بعد بھی باقی رہے. البتہ احرام باندھنے کے بعد پھر خوشبو نہیں لگا سکتے، وہ احرام کی پابندیوں میں سے ایک پابندی ہے. اور اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگا رہی ہیں. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں لگا سکتے تھے؟ جی بتائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں لگا سکتے تھے؟ یعنی شوہر کو خوشبو لگانا یہ بھی محبت کا اظہار ہے، اس سے محبت بڑھتی ہے. اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ اچھا ہمیں یہ بھی کرنا پڑے گا کہ ہمارے شوہر اگر کہیں باہر جا رہے ہیں اور وہ خود سے خوشبو لگا رہے ہوں تو آپ کہیں نہیں ہم لگا کے دیں گے آپ کو. تو آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جس سے آپ محبتوں کا اظہار کرتے ہیں. اور ایک شادی شدہ زندگی کے بعد سب سے زیادہ قیمتی رشتہ جس کو تر و تازگی کی بارہا ضرورت پڑتی ہے وہ شوہر اور بیوی کا رشتہ ہے. دیکھیں ماں اور بچے کا تعلق، باپ اور بچے کا تعلق بالکل ہٹ کر ہو جاتا ہے. ہسبینڈ اینڈ وائف جو ہوتے ہیں وہ عمومی طور پر وقت کے گزرنے کے ساتھ روٹین کا شکار ہو جاتے ہیں.
اور ان رشتوں میں جو کہ اللہ کی بہت بڑی نشانی، جو شوہر اور بیوی کا تعلق ہے نا، یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے، اس میں کمزوری آنے لگتی ہے، اس رشتے میں ویکنس آنے لگتی ہے، کیونکہ بیوی اپنے کاموں میں مگن اور شوہر اپنے کاموں میں مگن. کچھ وقت اگر ساتھ گزار بھی لیں تو شاید وہ ایک ضرورت کے تحت، لیکن وہ محبت کے جو جذبات ہیں وہ کہیں پیچھے رہ جاتے ہیں. ان سب چیزوں کو مینٹین کرنا پڑتا ہے، ریفریش کرنا پڑتا ہے، اور آپ کو سنت اس میں بہترین مددگار ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنے رشتوں کو تر و تازہ کرنے کے لیے کرتے رہنا چاہیے. اور اس میں پیچھے ہٹنا اور اس میں یہ سوچنا کہ اب یہ کام بھی کوئی کرنے والی بات ہے، اس میں بھی کیا کر کے کیا ہو جانا ہے. آپ دیکھیں تو حضرت عائشہ نے کیا اور اس کو روایت کر رہی ہیں، تو فقہ بھی پتہ چل رہی ہے اور جو آپسی تعلق ہے نا وہ بھی پتہ چل رہا ہے.